نبی کی ذات محبت نبی کی، نبی کی ذات محبت نبی کی، سنن سے محبت نبی کی، بڑی ذاتشانی سمت تو جوڑا، بڑی ذاتشانی سمت کو جوڑا، ہمت کی وحدت محبت نبی کی، ہمت کی وحدت محبت نبی کی، غریبوں یتیموں کو چاہتے تھے، غریبوں یتیموں کو جانتے تھے، غریبوں پہ شفقت محبت نبی کی، غریبوں پہ شفقت محبت نبی کی، صحابہ تھے کی نگاہوں میں تارے، صحابہ تھے کی نگاہوں میں تارے، صحابہ تھے کی نگاہوں میں تارے، صحابہ سے الفت محبت نبی کی، صحابہ سے الفت محبت نبی کی، گناہوں کو ہرگز گوارا نہ کرتے، گناہوں کو ہرگز گوارا نہ کرتے، گناہوں سے نفرت محبت نبی کی، گناہوں سے نفرت محبت نبی کی، یہ دنیا کی دولت بھی ہے کوئی دولت، یہ دنیا کی دولت بھی ہے کوئی دولت، یہ دنیا کی دولت بھی ہے کوئی دولت، بڑی سب سے دولت محبت نبی کی، بڑی سب سے دولت محبت نبی کی، جمال حسیبات
رکھنا زمانے حبیبا تیرے یاد رکھنا زمانے حبیبا تیرے یاد رکھنا کی کثرت محبت نبی کی دودوں کی کثرت محبت نبی کی اطاعت محبت نبی کی سنن سے محبت نبی کی. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجر کے بعد درس قرآن عنوان سلسلے سے بات آپ کو سنائی جا رہی ہے. اللہ قدرت نے اس آیت سے اوپر والے حصے کے بارے میں تھوڑی سی بات سنی اور ترجمہ بھی اس آیت کا سنا. آج کے مذاکرے میں اس ذیل میں نظم میں کچھ اور باتیں سنی ہیں. اسلام کی تعلیمات میں بنیادی طور پر 3 باتیں. ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار، دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، تیسرے آخرت کا اقرار. ایمان لانا اللہ کے ایک ہونے پر، ایمان لانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر اور اللہ کے آخری رسول ہونے پر، اور ایمان لانا اس بات پر کہ آخرت کا دن بڑا حق ہے. اس میں یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کی بھی معمولی اہمیت ہے. حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: نام سے مراد ہے نسبت خدا کے ساتھ، ایمان سے مراد محبت رسول. چنانچہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پورے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. یعنی آدمی کو اتنی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی. اتنی محبت آدمی کو اس کی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی. اتنی زیادہ محبت آدمی کو دیگر لوگوں میں سے کسی سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اس کے بغیر ایمان نہیں. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جملوں کے اعتقاد کے بغیر، یقین کے بغیر، اقرار کے بغیر، تصدیق کے بغیر ایمان نہیں. تصدیق کا تعلق دل سے، اقرار کا تعلق زبان سے. ایمان کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا بتائیں؟ ایمان نام ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان کا نام.
دل سے تصدیق، یعنی دل میں اللہ کے ہونے، اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں دل سچا ماننے لگنا، ضرور میں وہ چیز پائے گا۔ اہل ایمان قلب ہے، ایمان رہنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے آپ نے صورت پڑھی، سنی آپ اللہ، جہاں تک امام صاحب نے قرأت پڑھی اس کے آگے کی آیت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آ کر کہتے ہیں، اعراب گاؤں کے لوگ، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ نہیں، ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بولو کہ بظاہر ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اطاعت کا اظہار کر لیا ہے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل میں پائی جانا وہ چیز، دل صحیح سمجھنے لگنا ہو، یہ ہے تصدیق۔ اب اس دل میں پائی جانے والی چیز کا زبان سے اظہار، یہ اقرار کہلاتا ہے۔ اب اگر دل میں نہ ہو زبان پر ہو، دل میں نہ ہو زبان پر ہو، اس کا نام نفاق ہے۔ دل میں بھی نہ ہو زبان پہ بھی نہ ہو، یہ صریح کفر ہے۔ دل میں بھی ہو زبان پر بھی ہو، یہی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ جل شانہ کی معبودیت اور وحدانیت پر ایمان ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کو ماننے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ دونوں مل کے ایمان کی شمع جلتی ہے۔ ایمان کا نور دل میں ان دونوں چیزوں کے تسلیم کرنے پر ہی آتا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے ہم بات کیا کرتے ہیں کہ قلب میں روشنی ایک تار سے نہیں آتی، دو تاروں سے آتی۔ دو تاروں کی بھی عجیب خصوصیت ہے، ایک گرم تار ہے، ایک ٹھنڈا تار، ایک جلالی تار ہے، ایک جمالی تار ہے۔ یہ دو تاروں کا کنیکشن صحیح ہوتا ہے تو بلب میں روشنی آتی ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ ایک جلالی تار ہے، محمد رسول اللہ ایک جمالی تار ہے۔ یہ دو تاروں کا جو کنیکشن صحیح ہوتا ہے تو دل میں ایمان کی روشنی آتی ہے۔ مانے بڑے چارہ میں اب اس ماننے کے بہت سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے کچھ حصہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں ابھی فجر کی نماز میں آپ نے سنا، جس میں نئے ماحولی ادب، احترام، تعظیم کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے آگے آگے مت چلو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ ہمارے اکابر میں بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات والے لوگ تھے۔ بھائی مجھے دیکھو، نیچے دیکھنے کے بجائے مجھے دیکھو، نیند کو بھگانے میں مدد ملتی ہے اور بوڑھا چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چوکا
کرنا ہوگا. آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیں گے تو کچھ سنانے کے واسطے آمد بھی ہو سکتی ہے. کرسی والا تو کوئی نہیں ہے نا آپ لوگوں میں. تقریر کر رہے تھے سنو، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، ایک ہی ساتھ بیٹھے رہے گے تو سناتے رہے جب تک تھکے نہیں، چھوڑے نہیں. آخر میں انہوں نے کہا ختم کر کے تقریر کی، ایک قدردان آپ نکلے بس، باقی سب چلے گئے. تو وہ صاحب بولے میرے صاحب اصل میں وہ کرسی میری ہے، وہ لے جانے کے واسطے بیٹھا ہوا. پھر دیداری سمجھ بیٹھا، دلچسپی سے بیٹھو، بات سمجھ میں آئے. اچھا ہے. ایسے بدل کے بعد تھوڑا سا سونے کا آپ لوگوں کو حق حاصل ہے. موجودہ حالات میں رات میں آپ نے ماشاء اللہ کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ عبادت میں مشغول رہنے کی، جاگے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، مگر اشراق تک تو گھرانا آپ کو جانا ہے نا، اس کے بعد سو جانا ہے. ذرا توجہ سے سنیے. ہمارے اکابر میں بعض لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات میں حامل تھے. دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ طالب علم کو عبارت حدیث پڑھنے کے سلسلے میں یوں فرماتے تھے کہ خوب اونچی آواز سے حدیث کے الفاظ کو، وہاں حدیث کا جو درس ہوتا ہے ہمارے یہاں پر ہمارے مدارس میں، طالب علم کتاب سے حدیث دیکھ کر پڑھتا ہے، پھر استاد محترم اس کی تشریح کرتے، اس پر تقریر کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم سمجھاتے ہیں. مگر جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں کتاب میں سے دیکھ کر طالب علم پڑھتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا مدرسہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں دور حدیث میں بچے ہوتے ہیں. اب ان سب کو سنائی دینے کے واسطے تقریر کچھ کسی انداز سے کرنی پڑتی ہے کہ سب کو سنائی دے، اونچی آواز سے کرنی پڑتی ہے. تو استاد محترم فرماتے تھے طالب علموں سے کہ حدیث کے الفاظ جب تم پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھو. میں جب اس کی تشریح کروں گا تو تمہاری آواز اتنی اونچی ہے اس سے ذرا نیچی آواز سے تقریر کروں گا، اور میری آواز نیچی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو سنائی دے سکے، ورنہ تو سبق نہیں ہو سکے گا. اس لیے تم ذرا اونچی آواز سے پڑھو. میں کہتا ہے کہ حضرت ایسا کائے کو تو وہی فرماتے تھے کہ حدیث کے جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ الفاظ تو میرے ہیں. تو میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، بے ادبی سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جتنی آواز سے پڑھے جائیں اس کی تشریح اس سے زیادہ اونچی آواز سے ہو جائے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. نارد سے کہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. ان سے بلند آواز میں بات مت کرو. اگر ان سے بلند آواز میں تم بات کرو گے ان کی آواز اونچی ہو جائے گی، تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی ان کے مقابلے میں. یہ جو بے ادبی ہے، بے ادبی، یہ بے ادبی بڑی نقصان دہ ہے. تمہارا کیا کرایا پورا بیکار ہو جائے، تمہارے اعمال حاصل ہو جائے. بے ادبی کا نتیجہ نادر سکھائے. یہ وجہ ہے کہ آج صحابہ جن کی فطری آواز اونچی تھی، یہ آیت کرنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے. سن رہے بھائی بہت سے یہ جگاتے رہنے کا بھی ایک مستقل کام ہے. ہمارے استاد محترم کسی سونے والے کو دیکھتے تھے تو فرماتے جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اس وقت میں جاگنے کا ٹائم ہے، جاگو تو اس کے بعد
سونا ہے تو مستقل سونا ہی ہے. دو کام لگا رہے ہیں ہم لوگ. ایک بات سنانا، دوسرے سے جانا. ایک لگاؤ، ایک کام آپ کرو، ایک کام میں کرو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی اونچی تھی اور ان کی آواز فطرتاً اونچی ہوتی. انہوں نے آہستہ بھی بولے تو بہت زور سے سمجھ میں آتا. انہوں نے نرم بھی بولے تو سخت بولے جیسا بھی. انہوں نے نارمل بھی بولے تو سیریس بولی جیسا بھی. ان کی آواز بہت اونچی تھی. جب یہ آیا دوسری، ہمیشہ مجلس میں پابندی سے آنے والے وہ نہیں آئے مجلس میں. پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آئے. آپ نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ وہ آدمی نہیں آئے جو پابندی سے آتے. پوچھیں گے تو تمہارے صاحب کہاں ہے، کیا ہے وہ نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیا ہے مجلس میں کیوں نہیں آ رہے. کئی کو پوچھتے اب تو سمجھ میں آنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے صاحب نہیں آ رہے کیا بات ہے. ایک صحابی کرے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی ان کا حال معلوم کر کے آتا ہوں کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جو حال معلوم کرنے کے لیے دروازہ بند تھا، جیسے سلام کیے. انہوں نے دروازہ کھولا ملاقات کے مقصد سے. انہوں نے پوچھا خیریت سے تو ہے، کیا حال ہے. نہیں بہت خراب حال ہے. خیریت کہاں کی خیریت. تو ہوا کیا؟ کہنے کہ میرا تو کیا گیا سب بیکار گیا، سارے مال میرے کاغذ چلے گئے، ہونا حال برا ہوا، میری ساری محنت رہ گئی، سارے امال بیکار گئے، دورے فنکشن میں حال ہے. کیا بات کیا ہوئی؟ کہہ رہی کہ میری آواز اونچی ہے. آیت کریمہ اتری کہ جس کی آواز نبی کی آواز پر اونچی ہوگی اس کے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اور جب سے میں نے یہ سنا ہے اس وقت سے میرا حال بدلا ہوا ہے. بڑی خیریت رخصت ہو گئی. ان کے پاس میں خیریت کا تصور ہی ہے تھا. دین محفوظ ہے تو خیریت ہے، نیکی کے اعمال ہیں تو خیریت ہے، اسلام کے احکام پر عمل ہے تو خیریت ہے، آخرت کی فکر ہے تو خیریت ہے. ان لوگوں کے پاس میں تصوریت. اسی لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھتے کہ کیا حال ہے، کئی پاس پڑھتا، کیسے ہوئی تمہاری صبح، کہتے کہ اللہ کا شکر ہے اصبح تو وہ میرا ایمان کی حالت میں میں نے صبح کی. ان کے پاس میں خیریت کا یہ تصور تھا. آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے، خیریت، کہاں کی خیریت، کیا ہوا، کیا لاش ہو گیا دکان میں، کاروبار میں بالکل کاروبار نہیں چل رہا، میرے اس کا پریشان کوئی نہیں. اس لیے مجھے کیا حال ہے، نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے تنخواہ بڑھ گئی، جاب میں لیا، ویزا لیا. ہمارے پاس خیریت کا تصور تھا، ان کے پاس خیریت کا تصور. بات یہ ہے کہ دل میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے ہر معاملے میں آدمی کا خیال اسی طرح ہے. بات فرق ہے ہمارے میں ہو، دل میں کیا ہے وہ دیکھو. تو وہ صحابی نے کہا کہ صاحب خیریت کہا کہ میرے تو پورے اعمال میں کیا ہے، اس واسطے کہ میری آواز اونچی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں آواز کا اونچی ہو جانا پورے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے. بس اس وقت سے میرا حال ہوا ہے. دروازہ بند کر کے بس سونے میں میری صبح شام گزر گئی. اتنا احساس زندگی کے ضائع ہو جانے کے خیال پر
عمل کے ضائع ہونے کے خیال پر اتنا ایسا باقی ایمان بھی بڑا عجیب و غریب تھا. تبھی تو فرمایا عاملوں کما عمل الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ. معیاری ایمان حضرات صحابہ کا. نیکی اتنی محبوب اتنی محبوب تھی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ان کے لیے پریشان کو نہیں بنتا تھا جتنا دین کا نقصان ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا تھا. فضائل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں ایک صحابی کا گھنا باغ تھا، کافی گھنا باغ. اس باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں، پرندہ کسی طریقے سے گھس کے اندر آ گیا اور پھر اس کے بعد میں وہ نکل کر باہر جانا چاہتا تھا. اندر آ گیا باغ کے، نکل کے باہر جانا چاہتا تو ایک طرف بڑھنا راستہ نہیں ملا، گھنا ہونے کی وجہ سے ڈالے ملے ہوئے، پتے ملے ہوئے، راستہ نہیں ملا. تو ادھر ہوا راستہ نہیں ملا، ادھر ہوا راستہ نہیں ملا، ادھر ہوا راستہ نہیں ملا. تو اس کے پڑھانے کی وجہ سے حالت نماز میں نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی. دیکھا کہ پریشانی کیا ہے، ادھر ہو رہا ادھر ہو رہا. تو ذرا اس کو دیکھ اور یہ خیال آیا میرا باغ بھی کتنا گھنا ہے کہ پرندے کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ خیال آ گیا. نماز میں تھوڑی دیر کے نماز پوری کر کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. کہنے لگے کہ حضور آج اس بات کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی، اس کے تدارک میں یہ بات ہی خیرات کر لینا چاہتا ہوں. اتنی عظمت تھی ان لوگوں کے پاس نیکی کے لیے. تو وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے کہ میری نیکیوں میں کیا ہوگا. جو حال دریافت کرنے کے واسطے گئے تھے وہ واپس آئے یہ خبر لے کر. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ان کا تو حال بہت ایسا. انہوں نے سونے میں گزرا، کہا کہ اچھا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. وہ آئے بیٹھے تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو بالقصد، جو بالارادہ اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں. تمہاری تو کتنی طور پر آواز اونچی ہے، تم تھوڑے ہی ارادے سے کرتے ہو، تمہارے واسطے نہیں ہے. تب کہیں جا کے ان کو تسلی. ہر لوگ جا رہے ہیں یہاں سے حرم نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، روزہ اختر کے پاس میں جاتے ہیں. مرد لوگ بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں. مرد لوگ جا کے کبھی کبھی کوئی سامنے کہہ رہے کہ چیخیں مارتا ہے، اور عورتیں تو باہر پیچھے پکارتی رہتی ہیں. بہت خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھیے بہت ادب کا مقام ہے مدینہ، بہت ہی ادب کا مقام، بہت احترام کی جگہ ہے. اور بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں. بجائے کہ سلام کرنے کے بجائے میں سلام کر رہا ہوں کی فوٹو لے وہاں جا کے بیچارے میں لگا کے کیمرہ کھینچ رہے. اور کوئی تو اس سے بھی آگے کی حرکت کیا کرنا. میں روزے اختر کے پاس میں ہوں، سلام عرض کر رہا ہوں، لوگ تم بھی سلام عرض کر دو، میں فون ادھر کر دے رہا ہوں. بڑی بے ادبیاں لوگ امت کے پاس خیر دوسرے کو اپنا فون دے کے بول رہے ذرا کھینچو کہ گنبد بھی آنا میں بھی آنا دکھے. اس کو دکھانے کے لیے جب میں ہونے سے وہاں جا کے کس کو دکھانے والے ہیں واپس میں جا کے آیا تھا. اور کوئی تو نہیں سمجھ میں آنے والی حرکتیں بھی کر رہے. وہاں سے جب مکہ جاتے شیطان لعین کے جمرات کے پاس میں لے جاتے ہیں. شیطان لعین کی جو علامتیں ہیں جمرات جسے بولتے ہیں، وہاں جا کے کنکر مار دے. کنکر مارنے کے بعد میں دوست فون لے کے بولتے میں ذرا اس کی دیوار سے لگ کے کھڑے رہتا ہوں، تم ذرا فوٹو کھینچ لے. جا کے ہم بتائیں گے اس کو مارنے کو تو معلوم ہو میرا اس کا یارانہ مستقبل ہے. شعور نہیں ہے لوگوں کو، عقل و سمجھ سے کام لینے کا صحیح ختم ہو گیا. صرف نفسانی خواہشات
بہت بڑی چیز ہے دین کا شعور. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعوری دین اختیار کرو، بے شعوری کا نہیں، شعور کے ساتھ. تو یہ کہ بھائی ادب سکھایا جا رہا ہے ان آیات میں. آواز اونچی مت کرو، اگر آواز اونچی کرو گے تو اعمال بیکار ہو جائیں گے. ان کو ایسی آواز سے مت بولو جیسی آواز سے دوسرے کو بولتے ہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا. ایسے لوگوں کے واسطے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو لوگ حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں کی اکثریت نہ سمجھ ہے. باہر آنے کا انتظار کرو، اندر رہنے کی ضرورت ہے، پکارو سکھایا جا رہا ہے. اتنا ادب ہے. ایمانیات کا بہت بڑا حصہ ہے یہ. اب اس کے بعد اس آیت کریمہ کے بارے میں سنیے جو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. الذین آمنوا به، جو ایمان لائے پیغمبر علیہ السلام پر، وعزروه، اور ان کی تعظیم کرے، توقیر کرے، ونصروه، اور ان کے دین کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ میں اتارا گیا قرآن کریم کی. اتباع قرآن سے تعلق انسان کا، مسلمان کا زندگی بھر کا ہے. قرآن کتاب تلاوت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے. پوری زندگی اس مطالعہ سے ہے. رمضان میں پڑھتے پھر نہیں پڑھتے بھی بعض پڑھتے اکثر نہیں پڑھتے. اور جو بعض پڑھتے وہ بھی کیسا پڑھتے حساب کتاب یہ تو سمجھ گیا. سیکھتے نہیں سیکھنا. بعض بہت تو خالی برکت کے واسطے ایک بڑی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن شریف دی دیکھ کے یہ بولے میری شادی میں میری امی دیے سوئی، ہماری شادی میں میں نے دی، ہمارے امی ایسا دیے تھے میں ویسی طریقے کی حفاظت سے تم بھی اس کا خاص خیال رکھنا، وہی سیکھ رکھنا. مطلب یہ کہ میں کبھی نہیں پوری مت پڑھ. قرآن نہیں پڑھتے سیکھتے نہیں، حالانکہ اس کی اتباع کا حکم ہے. تو اس میں کیا ہے معلوم نہیں ہوگا تو اس کی اتباع کیسے کریں گے؟ ہمارے حضرت نے فرمایا روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو، روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو، خوب سنگھار کرو، خوب سنوارو لوگوں میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں. بہنوں سے خطاب میں تو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کرو. اس کے بجائے کیا کر رہے کنجی کے جھیلوں میں آئے گا، چھوٹے چھوٹے آئے جب دیکھو نکال کے دیکھتے وہی ایسی صورت ہے کیا دیکھتے کو مجھے. جس آئینے میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دیکھو. قرآن کی آئینے میں خود کو دیکھو. اس میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ملے گا
يحب المحسنين، اسے ملے گا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس میں ملے گا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ابھی آئے نہ میرے میں صبر ہے نہیں ہے، اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہے۔ اب وہ آئینے میں دیکھنا میں صبر والا نہیں ہوں بولے تو جو خوبی مجھ میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، دکھ رہا نہیں دکھ رہا۔ لا يحب الظالمین بول گیا ہے، ابھی آئینے میں سامنے بولے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اور طرف دیکھ کے بولنا میں ظلم سے نہیں کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں تو بہت بڑا کالا داغ میرے چہرے کے اوپر لگا ہوا، وہ آئینے میں اسے صاف کر لینا۔ سال کے 12 مہینے دیکھنا قرآن پاک، صحیح سیکھنا، صحیح پڑھنا، پھر مانا کیا ہے، پڑھے ہوئے سمجھے ہوئے جانے ہوئے لوگوں سے پوچھنا۔ ہمارے حضرت کے تقریر سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بولے ہمارے چین کیسا آتا، اس میں کیا ہے معلوم کرے بغیر۔ حضرت فرماتے تھے کہ کسی کا لڑکا یا کسی کا رشتے دار کسی بڑی بی کے پاس میں باہر جا کر خط بھیجے، بڑی بی کو پڑھنے آتا ہے تو خط آیا بول کے معلوم ہوا تو اور لے کے باہر نکل گئی، پڑھنے والا کوئی بھی ہے تو اس کو تلاش کر کے پڑھاؤں گی، جو ملا اس سے پوچھتی طرح اس میں کیا ہے پڑھ کے بتاؤ، اس میں کیا ہے پڑھ کے بتاؤ۔ قریب میں نہیں ملا تو ذرا دور تک جاتی، سارے کام کاج چھوڑ دیے، اس وقت تک چین نہیں آتا اس کو جب تک کہ یہ باہر سے آیا ہوا خط کسی سے پڑھوا کے معلوم نہیں کر لیتی کہ اس میں کیا ہے، اس سے معلوم نہیں کر لیتی تو اس تک چین نہیں آتا۔ لیکن اللہ پاک نے خط بھیجا اور وہ خط جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا اور بھیجا رحمت للعالمین کے پاس، اور مجھ تک اور آپ تک وہ آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اتنے اہتمام سے، اتنی عظیم الشان ذوات قدسی صفات کے توسط سے اللہ پاک کا پیغام اور اللہ پاک کا خط انسانوں کے نام آیا ہے، اور انسان پوری زندگی گزار دے رہا، کوئی بے چینی نہیں ہے کہ میرے واسطے بھیجے ہوئے خط میں کیا ہے۔ جب یہ نہیں معلوم ہوگا تو اس کی اتباع کیسے کریں گے؟ پوچھنا، عمل بھی کرو، پوچھنا چاہیے، اس کے بعد عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد بھی کریں۔ یہ 4 حق قرآن پاک کے، تو اس آیت کریمہ میں بتایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کے بعد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے فلاح کامیابی ایسی کامیابی کا نام ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ ایک سال کامیاب ہو گئے، دوسرے سال فیل ہو گئے، لیکن ناقص دوسرے سال کامیاب ہوئے تو جو خوشی تھی آئندہ سال فیل ہو گئے تو وہ خوشی ختم ہو گئے، رمضان ہو گئے، وہ کامیابی کیا کامیابی؟ ایک مقابلے میں جیت گئے تھے، دوسرے مقابلے میں ہار گئے، کئی کامیابی ہے؟ آج جیتے تھے کل ہار گئے، کئی کامیابی ہے؟ فلاح اس کامیابی کا نام ہے جس کے بعد میں ناکامی ہی نہ ہو، یہ ملتی ہے کس کو؟ جس کا ایمان ہو پیغمبر پر، جس کے دل میں تعظیم ہو پیغمبر علیہ السلام کی، جس کی زندگی میں جدوجہد ہو پیغمبر علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی،
اور جس کی زندگی میں اتباع قرآن کی ایسے لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے. اس لیے میں رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط رہنا، قرآن پاک سے بھی رابطہ رہنا. نہیں آتا ہے سیکھنا، تھوڑا ٹائم اس مقصد کے لیے نکالنا. سارے کاموں کے وقت ٹائم ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کو ٹائم نہیں، انگریزی سیکھنے کو ٹائم ہے، حساب سیکھنے کو ٹائم ہے، سائنس سیکھنے کو ٹائم ہے، ٹیلرنگ سیکھنے کو ٹائم ہے، ڈرائیوری سیکھنے کو ٹائم ہے، دوستوں سے ملنے کو ٹائم ہے، پکنک کے واسطے جانے کو ٹائم ہے، اخبارات کے پڑھنے کو ٹائم ہے. نہیں ہے تو اللہ کا کلام سیکھنے کے واسطے نہیں. بہت مایوس بات ہے. اس زمانے میں تو بڑی سہولت ہو گئی، ہر محلے میں حافظہ ہیں، مولوی ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے. پھر بھی اگر کسی کو موقع نہیں ہے تو یہ جو خانقاہ ہے نا، یہ سال کے 12 مہینے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں آؤ، پڑھاؤ، ڈالو، سیکھو. سکھانے کے واسطے مول صاحب کو مقرر کر کے رکھے، باقاعدہ سال کے 12 مہینے یہاں رہتا ہوں اور آگے کوئی سیکھنے والا ہی نہیں. سیکھیں، قیام کریں، کافی سہولت ہے ماشاء اللہ سے. اللہ جزائے خیر سے ہم لوگوں کو جن کی وجہ سے اس قسم کی سہولت میسر آئی ہے، فائدہ اٹھائیں آپ اس نظام سے. بس وہی آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کی نماز پڑھنا ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے اطمینان سے 2-3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں. 7 بجے سے بھی آپ آرام کریں گے. 8, 9, 10, 10:30 تک تقریباً 3.5 گھنٹے پورے. بلکہ آج تو آپ میں چلتا ہوں کہ نماز پڑھ کے لے لیے تو 6:30 بجے آپ کو لیٹنے کا شاید موقع مل جائے. نماز تو کری 4 رکعت کتنی دیر میں ہوگی؟ 4 منٹ غنیمت ہے. بہت سارے ایسے ماہرین ہیں 2 ہی منٹ میں 4 پڑھ لیتے ہیں. ہمارے بڑے بولتے تھے کہ دیکھو وضو بناؤ جوانوں جیسے، نماز پڑھو بوڑھوں جیسے. اطمینان سے پڑھو نماز اطمینان سے ادا کرو. 4 رکعت پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، پھر آرام کرو. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے ماشاء اللہ آپ آرام کر سکتے ہیں. رات میں چونکہ آپ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بڑی مشکل سے آرام کیا ہوگا، اس طریقے سے 6 گھنٹے ہو جائیں گے اور 6 گھنٹے کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے خوشی ہوتے محترم اللہ نے فرماتے تھے 6 گھنٹے سے کم مت سونا اور 7 گھنٹے سے زیادہ مت سونا. 6 گھنٹے آرام کرو. رات میں 2 گھنٹے ہو گئے، دن میں 4 گھنٹے ہو گئے، رات میں 2.5 گھنٹے ہو گئے، دن میں 3.5 گھنٹے ہو گئے، رات میں 4 گھنٹے ہو گئے، دن میں 3 گھنٹے. 6-7 گھنٹے کا آرام ہونا چاہیے. اتنا مل جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ حضرات کو کتابی تعلیم میں، حلقوں میں اور آج تو آپ لوگوں کو عملی نماز کی مشق بھی کرانے کی ہے. 10:30 بجے سب ساتھی تیار ہو کے طہارت وضو وغیرہ سے چوکنا ہو کے سیکھنے کے مقصد سے آنا. ابھی میں نے کل 1-2 ساتھیوں سے سورہ اخلاص سنی. پھر اس کے بعد میں جن لوگوں کے حلقوں میں تھے ان میں سے ایک مول صاحب سے کہا کہ دیکھیے اتنے دن سے یہ بچہ ایک تصویر میں مشغول ہے لیکن اس میں یہ جھول رہے ہیں، یہ جھول رہے ہیں. ذرا دلچسپی سے سکھاؤ، دلچسپی سے سیکھو. جو حلقوں کے ذمہ دار حفاظ ہیں دلچسپی سے سکھاؤ. یہ جذبے سے سکھاؤ کہ مجھے ذریعہ بنا دے پروردگار اس کی صورت کے صحیح کرنے کا، تو پوری زندگی جب یہ صورت صحیح پڑے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر مجھے ملے گا. اس ذوق سے سکھاؤ.
زبردستی انہیں بٹھا دیا بھائی ہلکے میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. سنا بھائی تم سناؤ ساری حد چلا لے. ایسا مت کرو. دلچسپی سے سیکھو اور ذرا توجہ سے سنو. ورنہ جب توجہ نہیں ہوتی خالی سوائیے تو ایسے ہی سنتے رہتے ہیں. ایک جگہ میں مدرسے کا معائنہ کر رہا ہے. بچے ایک جماعت کے بچے پڑھا رہے. اللہ کی وہ فصو کی نماز اور سبوں کے لیے دلچسپی کا سامان. اللہ کی جو فصو کی نماز بچہ حدیث کے کلمات بول رہا, سارے بچے بول رہے. پھر اس کا ترجمہ بول رہا تو سارے بچے بول رہے. اس کا ترجمہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی. بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی. تو پڑھا رہے ہیں کیا بچے پڑھ رہے ہیں کیا, وہ ذرا دیکھنے کے واسطے اجتماعی پڑھنے والے بچوں کے ذرا قریب جا کے ٹھہر کے میں نے توجہ کی کیا بول رہے ہیں بچے. تو جب میں نے سنا تو سارے بچے بولے کہ جس بچے کے بارے میں مجھے شبہ ہوا کہ یہ صحیح نہیں بول رہا, اس سے میں نے اکیلے کو پوچھا کہ کیا ترجمہ ہے. بولو الگ لوگ اس کی ذرا تو کیا مانا. بازار میں کھانا ہلکی پھلکی نشانی. کیسے نشانی ہے؟ ہلکی پھلکی. جب توجہ نہیں کرتے تو یہ خامی رہ جاتے. اب ذرا دھیان سے توجہ سے سنیے کہ کیا تلفظ کر رہے ہیں بچے. یہ جذبہ رہنا کہ کوئی چیز سیکھ لیں مجھ سے بچے, میں ذریعہ بن جاؤں ان کی تصویر کا, ان کی اصلاح کا. زندگی بھر وہ صحیح پڑھیں گے تو فائدہ مجھے ملے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر فضل خاص فرما دے. اے اللہ ہم پر خصوصی کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ خراب جذبات کو ہمارے دلوں سے نکال دے. صفات عالیہ سے ہمیں آراستہ فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت پیدا فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عقیدت و محبت نصیب فرما. زندگی کے ہر مرحلے میں نبی علیہ السلام کی صرف دل سے پیروی اور اطاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین ایمان کی حلاوت عطا فرما. عبادت کا ذوق عطا فرما. تلاوت کا شوق عطا فرما. آخرت کی فکر عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی پوری رحمتیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ مہینہ گزرنے کے قریب ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. محض اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کی پوری رحمتیں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن کے گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کے مسائل سے ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا. مولا بہت سے نوجوان بچے یہاں اعتکاف میں آپ کے گھر پر پڑے ہوئے ہیں. اپنے کرم سے مولا ان کی جوانیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے. مولا اپنے کرم سے ان سب کو دین کا داعی بنا دے. دین کا سپاہی بنا دے. اے اللہ بڑوں کو دین کے رہنما بنا دے.
اے کریم آقا ہر ایک کو صحیح معنی میں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ نصیب فرما. جو کچھ مذاکرے میں باتیں آ رہی ہیں مولا کہنے والے سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما. اخلاص کی دولت عطا فرما. اخلاق عالیہ سے آراستگی نصیب فرما. رضائی سے خلاصی عطا فرما. الہ العالمین اپنی محبت اپنی معرفت اپنا قرب نصیب فرما. جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے گزرگے ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. ان کی خبروں کو کشادہ فرما. اور جو حیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی اپنے کرم سے قبول فرما. اور اللہ جہاں جہاں کچھ مسائل درپیش ہیں اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ان مسائل کو حل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الحمد للہ.